کا عمل روزانہ. فضائل کا تعلق، یہ منتخب حدیث کا تعلق، یہ میرے دوستوں دل کی دنیا کو آباد کرنے کا ہے. کریں گے. اور ایک اپنے گھر کو نمونہ بناؤ، گھر کو نمونہ. ہاں ادھوری محنت ہے، اگر خود قربانی دیتے دیتے مقام بلندی کو پہنچ جاؤ، لیکن اگر گھر میں محنت کا رخ نہیں ہے تو یہ ادھوری محنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی محنت میں امت کی ماں ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہے پہلے دن سے. کہ وہ لیا نہیں لیا. اور علماء نے لکھا امت میں تین ہی طبقہ، عورت، مرد اور بچہ، چوتھا کوئی طبقہ نہیں. ان تینوں پر محنت کرنا 100% محنت کی بنیاد ہے. اپنے گھر والوں کو اپنی محنت دیں، اور گھر والوں کو محنت میں شریک کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ، میرے دوستوں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے اپنے اچھے اخلاق کو اچھے کرو. آج ہم بات بہت سافٹ ہے، بہت نرم ہے. لوگ کہیں حاجی صاحب کو کبھی غصے میں دیکھا نہیں، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں. لیکن گھر پر بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے. اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. کہ بیوی بچوں کو اس کا احساس ہو سب سے زیادہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، بچوں کے دل میں یہ ہو سب سے زیادہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے. تب وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات لیں گے. اور نہ ہم ڈانٹ ٹپٹ کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے گھر میں دین لانا چاہے تو دین نہیں آئے گا، نفرت اور ضد آئے گی. اسے نرمی کے ساتھ اپنے گھر میں 5 اعمال زندہ کر. اللہ کرے دلی کا ایک ایک گھر ان اعمال سے آباد ہو. ان اعمال سے روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ، روزانہ. یہ ہماری ضرورت ہے. حدیث میں آتا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا اور سکھا دینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے. سب سے بہترین ہدیہ اپنی بیوی بچوں کو جو دینے کا قرآن ہے. ان کا قرآن صحیح کرو، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر، پیار محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اگر ان میں کوئی کمی ہے تو اپنے بارے میں ہو کہ اتنے سال گزر گئے میں نے پوچھا ہی نہیں. اب یہ مجمع بیٹھا ہے 10 سال شادی کو ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے کیا بھائی؟ سوچو. اللہ ماشاءاللہ اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل، میرے دوستوں ہجرت سے پہلے کا عمل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ یہی گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا بنا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا. ہم بھی اپنے گھر میں میرے دوست بزرگوں قرآن کی تجوید کے حلقے کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور گھر والوں کے قرآن کے، بچوں کے قرآن کی صحیح کرنے کی کوشش کرو. اور اسی اولاد قرآن کے اس میں یہ ہے کہ کوئی مسجد ہماری ایسی نہ ہو جس میں مکتب کا نظام نہ ہو. ابھی حضرت جی حج کے سفر سے آئے، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ مدینہ کو دیکھ کر، مسجد نبی کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ مسجد نبی میں صرف بچوں کے قرآن کے سکھانے کا انتظام نہیں، بڑے لوگوں کے قرآن کے سکھانے کا انتظام، اور ایک ایک آدمی کی خوشامد کر کے ان کو جوڑا جا رہا ہے. آؤ قرآن سیکھ لو، آؤ قرآن کے سورج سیکھ لو، صحیح کر لو. ہر جگہ پورے مسجد نبی میں. تو ہماری مسجد بھی اس کے لیے کوئی میرے دوستوں تعمیر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی چندے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسجد کے اندر میرے دوست بزرگوں اس چیز کو آسانی کے ساتھ قابو میں کیا جا سکتا ہے. اور جیسے مسجد کی چٹائی کی، مسجد کی لائٹ کی، مسجد کے پانی کا انتظام وہی محلے والے کرتے ہیں، ایسے اس مسجد کے مکتب کا نظام محلے والے سب مل کر کریں. اور اپنی ملاقاتوں میں، اپنی دعوت میں جہاں بھی جاؤ، چاہے مسجد میں لا کر بات کرو، چاہے وہاں پر بات کرو، جب بھی اپنی بات پوری ہو آخر میں ضرور کہو ہماری مسجد میں فلاں فلاں وقت میں مکتب چلتا ہے، آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیجنے کا انتظام کریں.
بلکہ اس کے آگے کی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی مسجدوں میں بڑی عمر کے لوگ، بہت سے بیچارے جن کو پڑھنے کا اپنی جوانی میں ماحول نہیں ملا، وقت نہیں ملا، ترتیب نہیں بنی، آج وہ بیچارے سیکھنا چاہتے ہیں، جماعت میں نکل کر احساس پیدا ہوا لیکن اب قرآن سے ہی کرائے کہا۔ اسی لیے میرے دوستو اپنی مسجد میں بڑوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہو کہ بڑے بھی اپنا قرآن واپس صحیح کرائے، اور وہ مسجد نبی والا ماحول کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر لوگ مسائل سیکھ رہے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے جن کے پاس بیٹھ کے لوگ اپنا قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ کرے ہماری مسجد میں نقشہ وجود میں آئے۔ یہ آگے کی محنت ہے، ہاں یہ تو ابتدا تو مسجد میں لانے کی محنت ہے، پھر مسجد کے اندر اعمال کی فضا کہ میرے دوستوں بزرگوں ہر آنے والی کو اس کی اپنی ضرورت مسجد سے مل رہی ہے، تو اپنی مسجدوں میں مکتب کا نظام قائم کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کی محنت، اور دوسری اپنی مسجد میں روزانہ تعلیم، اپنے گھر کے اندر روزانہ تعلیم، اور گھر میں بھی تعلیم کی وہی ترتیب جو مسجد میں، ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم، دوسرے دن منتخب حدیث کی تعلیم، ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، بیوی بچوں کو متوجہ کر کے ترغیب محبت اور پیار ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، ورنہ میرے دوستوں عمل کا حسن پھیکا پڑ جائے گا، پھر عمل بوجھ بن جائے گا۔ ترغیب دے کر شوق دلا کر عمل کو کرنا، اور ایک اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 صفات زندگی میں آئیں گے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، تو پورے دین پر چلنا صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج جماعت میں نکل کر ایک ساتھی کو 3 دن میں ہم 6 نمبر یاد کرا دیتے ہیں، 10 سال شادی کو ہو گئے، 15 سال شادی کو ہو گئے، اپنی بیوی کو آج تک 6 نمبر بتایا نہیں، اس کو لے کر بیٹھ کر 6 نمبر سکھایا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی بچوں میں بھی دین پر چلنے کی استطاعت اور قوت پیدا ہو؟ ارے بولو نا، ارے بھی چاہتے نہیں چاہتے؟ تو 6 نمبر کا مذاکرہ، ہر نمبر کا مقصد، اس کی فضیلت، اس کی حاصل کرنے کا طریقہ موٹے موٹے انداز میں اپنی بیوی بچوں کو سکھاؤ کہ ان کا مزاج دعوت کا بنے اور ان کے اندر بھی پورے دین پر چلنے کی استطاعت اور قوت پیدا ہو۔ کریں گے؟ اور ایک عمل اپنے گھر میں تشکیل، اور یہ بھی صحابہ کے زمانے کا عمل ہے۔ یہ بدر اور احد کے واقعات لکھے نا کتابوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر میرے دوستوں پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو بڑے نظر آئے۔ حضرت سعد فرماتے میں نے دیکھا اپنے بھائی عمیر کو اونٹوں کی ٹانگوں کے نیچے چھپتا پھر رہا تھا، میں نے اسے پکڑا، پوچھا کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے منع کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں، اس لیے چھپ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی نگاہ نہ پڑ جائے اور حضور مجھے روک نہ دے۔ اب بتاؤ ان بچوں کو کون تیار کر کے بھیجتا تھا؟ یہ بچوں کو کون ہی شوق پیدا کر کے بھیجتا تھا؟ مائیں اپنے بچوں کو گھروں میں تیار کرتی تھی، بیٹے دیکھو اللہ کے دین کا تقاضا تم بھی جاؤ۔ جب دین کا ماحول تھا، دعوت کی محنت تھی، ماؤں کے لیے اپنے بچوں کو جان دینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنا آسان تھا۔ آج ماحول نہیں رہا، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں بھیجنا ماں کے لیے مشکل ہے۔ روزانہ آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہوں گے، صبح میں 3 برس کے، 4 برس کے، 5 برس کے بچے کو ماں گھسیٹ کے لے جا رہی، بہن گھسیٹ کے لے جا رہی، چاکلیٹ بسکٹ کا لالچ دے کے بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں، کہ چاکلیٹ دوں گی، بسکٹ دوں گی، لالچ دے کر لے جا رہے ہیں۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں دیکھتے اپنے ماحول میں؟ ارے بولو نا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا آج تک اپنے ماحول میں کوئی ماں اپنے بچے کو کھینچ کر مسجد میں لا رہی ہو کہ نماز کو نہیں آ رہا؟ دیکھا؟ کیوں آج نفع نہیں ہے؟ وہاں نفع تھا، جان دینے کے لیے بچوں کو تیار کر کے ماں بھیجتی تھی، گھر میں تشکیل ہو رہی۔ حضرت خان صاحب نے 4 جوان بیٹوں کو تیار کری، بیٹوں نہ میں نے تمہارے باپ کو ذلیل کیا، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ جس طرح ایک باپ کے ایک ماں کی اولاد ہو، کل میدان میں دشمن کو پیٹ مت دکھانا، جیسی ماں ہوتی ہے ایسی اولاد ہوتی ہے۔ چاروں نے جان دے دی اور سجدے میں سر رکھ کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول کیا۔ عمر ابن جموع کی بیوی اپنے شوہر کو تیار کری جان دینے کے لیے۔ کیسا ماحول تھا گھروں میں تشکیل کا؟
آج تو 3 دن کے لیے گھر والوں کو تیار نہیں کر سکتے، وہ تیاری نہیں ہوتی. شوق دلاؤ، رغبت دلاؤ، آسان انداز بیان سے ان کو سمجھاؤ. یہ روزانہ گھروں میں تشکیل، اس سے بچوں میں، عورتوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق اور داعیہ پیدا ہوگا. اور ایک اپنے گھر میں مشورہ، آئندہ کل کتاب کون پڑھے گا، آئندہ کل 6 نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا، آئندہ کل قرآن کی تجوید کا حلقہ کون کرے گا. اس سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے میں ان اعمال کو کرنے کی استعداد اور قوت پیدا ہوگی. ان اعمال کو کرنے کی، ارے بولو، استعداد اور قوت پیدا ہوگی. پھر میرے دوست ایک ماحول بنے گا گھر کے اندر، اور پھر ہمارے گھر مسجد مدینہ منورہ کے گھروں کے نمونے پر آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا نمونہ کیا تھا؟ 100% دین گھروں میں زندہ تھا. ہر عورت اپنے گھر کا دین جانتی تھی، ہر عورت اپنی ذات کا دین جانتی تھی. مدینہ کے ماحول میں کوئی عورت بے پردہ نہیں تھی، جیسے کوئی مسلمان بے نمازی نہیں تھا. کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمارے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں تھی جماعت کی نماز چھوڑ دے. ایسا مدینہ کا ماحول بنا تھا، ایسا گھر گھر کا ماحول بنا تھا کہ 100% پردہ، 100% حیا، 100% دینداری. اور جب بھی مرد مسجد سے گھر پہنچتا، بیوی سوال کرتی آج کون سی قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے پر اتری، آج کون سی حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی، آج کون سا مسئلہ میرے نبی نے بتایا، آج کون سا تقاضا مسجد نبی پر آیا. ہر عورت کے اندر دین کی طلب تھی. ہر عورت مسجد سے آتے ہی مرد سے پوچھتی آج کیا لائے. جیسے ہم بازار سے گھر جاتے تو ہماری بھی وہ لائے، ارے میں بولی تھی وہ لائے، اور ہم تھیلی دکھاتے لایا. ہاں ہم بازار سے آ رہے، بازار لے کر آ رہے. کبھی مسجد سے جانے پہ نہ گھر والوں نے پوچھا، اور نہ ہم کبھی مسجد سے کوئی چیز لے جا کے گھر میں بتائے کہ آج فلاں جماعت آئی تھی، کیا بات انہوں نے کہی. ارے سنو، تم سنو کہ مسجد کا پیغام گھر میں جا رہا ہو. مسجد کے تقاضے گھروں میں جا رہے تھے، گھروں میں تشکیلوں کا رخ تھا، گھروں میں اپنے مردوں کو تیار کرنے کا رخ تھا، بچوں کو جان دینے کے لیے تیار کرنے کا رخ تھا. آج ہمیں یہ نہیں لگ رہی، یہ ہمیں نہیں کیونکہ جہاں لکھا ہے وہ ہم دیکھتے نہیں. ہاں اگر ہم ان کو دیکھیں تو میرے دوست بزرگوں یہ تو بہت پرانی چیز ہے. آج سے 50-60 سال پہلے میرے دوست بزرگوں یہ پورے دوآبا کے علاقے کے گھروں کا ماحول کیا تھا. ہندوستان سے میرے دوست بزرگوں علماء کا وفد ترکی گیا تھا. کوئی کانفرنس تھی ترکی کے اندر اس زمانے میں جب خلافت کا دور تھا. تو جب کانفرنس پوری ہو گئی، 2 دن کا بیچ میں یہ تھا، تو وہاں کے علماء نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے مدارس ہمارے ملک کے دیکھ لیں، اور کوئی بات مشورے کی ہو، کوئی بات قابل اصلاح تو ہمیں فرمائیں. تو پورا علماء کا وفد نے پورے ملک کا دورہ کیا. پورے ملک کا دورہ کرنے کے بعد استنبول میں واپس آئے تو مشورہ ہوا کہ بھئی آپ نے کیا چیز دیکھی. تو ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے کہا ایک چیز ہم نے کمی محسوس کی. تو ترکی کے علماء نے پوچھا کیا کمی محسوس کی؟ کیا آپ کے ماشاءاللہ مدارس سارے یہ ہے، لیکن آپ کے ہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم کا کوئی نظم نہیں دیکھا. تو وہاں کے علماء نے تعجب سے پوچھا کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے بھی کوئی الگ سے نظم ہونا چاہیے. تو ہندوستان کے علماء نے پوچھا پھر اس کی کیا ترتیب ہے آپ کے ہاں؟ کہا یہ تو بچے گھروں سے پڑھ کر آتے ہیں، ہر گھر میں اس کا ماحول ہے کہ ماؤں سے پہلے بچے قرآن حفظ کرتی تھی گھروں میں، ایسا دین کا ماحول تھا. آج میرے دوستوں بزرگوں باطل نے ہمارے گھروں کو بگاڑ دیا. پھر ہمیں اپنے گھروں کو بنانا ہے نمونہ، پھر ہمیں اپنے گھروں میں ان عمل کو زندہ کرنا ہے، پھر ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز دینی ہے. ساری دنیا کہتی مالدار بنو، اور پوری دنیا میں دعوت کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے دیندار بنو، نہ موت نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. یہ گھروں کے اعمال کو معمولی نہ سمجھو، بڑی جان ہے ان اعمال میں، اور اس وقت کی ضرورت ہے. ہم کہتے کام اللہ کا ہے، جس وقت جو ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک میرے دوستوں جن کو ذمہ داری دیتا ہے، جن پر ذمہ داری ڈالتا ہے، اللہ پاک ان کو وقت کی ضرورت سجاتا ہے. اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے کہ اس وقت کی ضرورت اللہ پاک کی طرف میرے دوست ان کے ذریعے سے اللہ پاک امت تک پہنچا رہا ہے. ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو
یہ سارا مجمع نیت کرتا ہے، ارے دلی والوں، کہ اپنے دلی کے ایک ایک گھر کے اندر ان اعمال کو زندہ کرنا ہے، ان اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ پھر دیکھو کیسے گھر نمونہ، پھر کیسے نسلیں بنتی ہے۔ علماء نے لکھا ماں کی گود مدرسہ ہے، خدیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی، اور فاطمہ جیسی ماں ہے تو حسن اور حسین جیسی اولاد ہوگی۔ مرد کے ذمے عورت کا دین ہے، عورت کے ذمے بچوں کا دین ہے۔ آج ہم کہتے ہیں باہر کا ماحول بگڑا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی بچے کو بے ایمان نہیں پیدا کرتا۔ پھر انہیں بے ایمان کون بناتا ہے؟ اللہ کے نبی پاک سے فرمان کے ماں باپ۔ گھر کا نظام بگڑا ہے، نسلوں کا نظام بگڑا ہے، گھر کا نظام بنے گا، یہ نسلوں کی حفاظت کا نظام قائم ہوگا۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گندا ماحول، یہ گندا معاشرہ ان بچوں کو گھر سے ملا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو سنت والی زندگی، سنت والا ماحول، گھر کے اندر کی گندگی سے گھروں کو پاک کریں، خدا کی قسم آج بھی یہ بچے آنے والے کل کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ یہ تعلیم، یہ بنیاد ہے، یہ گھر کے 5 عمل، اور آنے والی نسل کل قیامت میں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جیسے کل اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تیرا قصور کیا تھا، تیرے باپ نے کیوں دفن کیا، ایسے کل بچے پوچھیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ کہ انہوں نے ہمیں کیوں بگاڑا، سب کچھ دیا دین ہی نہ دیا۔ اپنے گھر میں دین لاؤ، یہ اپنے بچوں پر احسان ہے، اور یہ اپنے بچوں کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس کی بنیاد یہ 5 عمل ہے۔ جب یہ سب نیت کرتے نا انشاءاللہ، ارے ہاں دوستو، اللہ پاک بہت قبول کرے۔ تو گھروں کے 5 عمل ایسے ہی میرے دوستو اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ بعض مرتبہ اپنے ماحول میں رہنے کے بعد عورت اتنی متاثر نہیں ہوتی، جب نکلنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ کئی ساتھیوں نے بتایا گھر میں رہنے کے دوران میں ہم نے بہت کوشش کی کہ پردہ آ جائے لیکن نہیں آیا۔ ایک بار ہمت کر کے 3 دن کے لیے لے کر نکلے، وہ 3 دن کے بعد اللہ نے وہ پردہ اور وہ فکر عطا فرمائی جو میرے دوستوں برسوں ہماری محنت پر نہیں آیا، کیونکہ حق کے قبول کرنے کی استعداد اللہ نے مرد سے زیادہ عورت میں رکھی، حق پر جمنے کی، حق کو لینے کی، حق پر میرے دوستوں قربانی دینے کی۔ اسی لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت، سب سے پہلے مال دینے والی عورت، سب سے پہلے نبی کا ساتھ دینے والی عورت، سب سے پہلے دعوت کی محنت میں مجاہدے برداشت کرنے والی عورت، اور سب سے پہلے جان دینے والی عورت، یہ تمام سعادتیں عورت کے حصے میں آئی۔ عجیب اللہ نے عورت کا مزاج رکھا، اگر بنی تو میرے دوست بزرگوں یہ پورے گھرانے خاندان کو بنا دے گی، اور بگڑ گئی یہ پورے خاندان کو برباد کر دے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے بھی کہا کانچ کے برتن ہیں، زبردستی تھے میرے دوست بزرگوں، ڈنڈے سے دین نہیں بلکہ پیار، محبت اور میرے دوستوں ترغیب کے ساتھ ان کو کام پر لانے کی کوشش کر، ان کو اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ 3 دن لگوا، جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ان کے شرے کی تشکیل کرو۔ ابھی چھٹیاں آ رہی ہے، بہترین موقع ہے مستورات کے ساتھ عشرے کی جماعتیں بنا کر اپنے قریب اور قرب جوار کے اندر جو مشورے سے رکتے ہیں وہاں پر جاؤ۔ جن کا شرع لگ چکا ان کے چلے کی تشکیل، اور جن کا چلہ لگ چکا ان کو ملکوں کے تقاضے کے لیے تیار کرو۔ اب ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، اس وقت تقریباً 14-15 جماعتیں انڈونیشیا کی وقت لگانے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ہماری جماعتیں بھی نیت کرو، مردوں کی، عورتوں کی، دلی شہر کی جماعتیں مستورات کی دنیا میں جائیں، اور دنیا میں تقاضے ہیں صرف مردوں کے نہیں، عورتوں کی جماعتوں، مستورات کی جماعتوں کے بھی۔ تو ہمیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی اس محنت میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں گے، اور ہر گھر میں ان 5 اعمال کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر وہ نبی والے زمانے کا ماحول، وہ شرعی پردہ، وہ شرعی دینداری، وہ میرے دوستوں گھروں کے اندر کے اعمال، وہ بچوں کی زندگیوں کی دینداری۔ فرمایا گھر کی عورتوں کی دینداری دیکھنی ہے، بچوں کو دیکھو، بچے اپنے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، تو اپنے گھروں میں دین لانے کی محنت۔ اس کے لیے میرے دوستوں یہ گھر یہ 5 اعمال کے اندر ہے۔ اب اپنے گھروں میں تعلیم، یہ صرف دنیا تعلیم نہیں ہے، یہ تو پورا دین ہے،
پورے دین پر لانے کی استطاعت اور قوت کے پیدا کرنے کی محنت ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا سب آئس کریم بھی ہونا چاہیے، تو دہی بھی ہونا چاہیے، چھاچھ بھی ہونا چاہیے، لسی بھی، سب ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے دودھ ہونا چاہیے. دودھ ہے تو سب ہے. کیوں بھائی؟ ایسے یہ 5 اعمال اگر گھروں میں زندہ ہو تو ساری شکلیں ہیں. جیسے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک ہر گھر میں سے زندہ فرمائے، اور یہ ہمارے گھر نمونہ بنیں گے، نمونہ. پھر گھروں سے گھروں کے اندر اعمال زندہ ہوں گے. یعنی آنے والے گھر میں کوئی بہن پڑوس کی رشتہ دار محسوس کرے کہ آپا آپ کے گھر میں اتنی رحمت، اتنی نورانیت کہاں سے ہے؟ تو پھر ہم دعوت دیں، یہ ہمارے گھر کے اعمال کی برکت ہے. بہن آپ کے اپنے گھر میں شروع کرو. ہر عورت کا مزاج دعوت کا بننا چاہیے. کہ وہ کریں گے نہیں